اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ جو لوگ، بلکہ خاص طور پر فواد چودھری، جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور وہ اس وقت جس طرح کی باتیں خان صاحب کا نام یوز کر کے مس یوز کر رہے ہیں ان کے نام کو، ان سے لا تعلقی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا. آج کے حوالے سے جو خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا مختصر الفاظ میں خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچاؤں. ایک بات، جو آج توشہ خانہ والا کیس تھا اس کی نیکسٹ ڈیٹ 26 تاریخ مقرر ہوئی ہے. اس حوالے سے جو خان صاحب نے جج کو بھی کہا ہے کہ جی قانون یہ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ روٹین میں وہ کیسز چلائیں گے، جو پہلے کیس ٹیک اپ ہوا ہوگا وہ پہلے چلائیں گے، جو بعد والا کیس ہے وہ بعد میں چلائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے تھے، جو قانون کی تبدیلی کے بعد اب آٹومیٹیکلی یہاں ایف آئی اے کے کورٹ میں چلنے چاہیے. تو جج صاحب سے سوال کیا کہ جو 10 سال پرانے کیسز ہیں ان کو تو آپ ٹیک اپ نہیں کر رہے، اور آپ نے میرے خلاف کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ چڑھا دیا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو قانون کے مطابق گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے انہوں نے نہ صرف گاڑیاں لیں، قانون کو توڑا، اور اس میں نواز شریف کی بی ایم ڈبلیو جو کہ بلٹ پروف گاڑی تھی 6 لاکھ میں اس نے لی ہے. وہ جرم جو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، آپ اس کے خلاف پوری ریاست بھی خاموش ہے، پوری پراسیکیوشن بھی خاموش ہے، پوری ایف آئی اے کی عدالتیں بھی خاموش ہیں، ایف آئی اے اور نیب بھی خاموش ہے. جج صاحب کو آج عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور یہ ان کا قوم کے نام پیغام بھی ہے کہ یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی یہ کس کیس میں نہیں ہے. اس کے آگے جاتے ہیں القادر ٹرسٹ، اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں بات کریں گے پرسوں کو انشاءاللہ. لیکن جس کیس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس کیس میں سوائے اس بات کے کہ پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ ملے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باہر سے پیسہ آیا، اس میں تو آپ نے ایک چیریٹیبل ایشو کو تو آپ نے ان کو ملزم بنا دیا. جبکہ آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب کا بلاول ہاؤس لاہور میں 5 ارب روپے کا آج سے 13 سال پہلے بنا، اور اس کے بدلے میں زرداری کی سندھ گورنمنٹ نے وہاں ملک ریاض کو کراچی میں زمینیں دیں، جس کو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. آج تک کوئی کیس نہیں ہے، اس وقت بھی کوئی کیس نہیں ہے. پھر یہ جو این سی اے کے ساتھ معاہدہ ہے، حسن نواز نے ملک ریاض کو 9 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 18 ارب روپے میں بیچی. یہ ہے اصل ایشو، یعنی وہ 9 ارب کی رشوت لی، جس کو این سی اے نے کہا کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. اب اس 18 ارب میں سے اس کے اوپر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا آج تک، نہ کوئی مقدمہ بنا، نہ اس کے اوپر ایکشن ہوا، نہ نیب بھی خاموش، ایف آئی اے بھی خاموش، ہمارے ریاستی ادارے بھی خاموش. اس کے ساتھ گندم سکینڈل، ابھی آپ کے سامنے $1 بلین کی وہ فراڈ ہوا، اس کے بارے میں کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. لیکن جب ریاستی ادارے، جب ریاست ہی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائے کہ وہ اپنی ایک ریٹ قائم کرنے کے لیے اور جو آنیسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گی، تو لوگوں کا مسٹرسٹ ہوگا. اس ذریعے سے پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور اس سے آگے جو خان صاحب نے خود کہا کہ آج 2 بڑے معزز جج صاحبان، آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کا جج اعجاز آصف صاحب، اس کو اس طریقے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. آئی ایم ایف کے ایڈوائزر نے یہ کہا ہے، محمد سعید نے، کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس کے اوپر $42 بلین کا لاس ہوا. تو پاکستان کو جس طرح ایک دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے،
जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो लिहाजा ये जो इससे पहले एक आस और उम्मीद थी कि काजी जो सहूलतकारी कर रहा है उसके जाने के बाद यहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग आँख उठा कर देखेंगे कि जनाब ये इंसाफ देंगे, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उसको भी ख़त्म कर दिया गया, जिससे लोगों का एक ट्रस्ट लेवल डेफिसिट हो गया है और आगे एक जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। फिर खान साहब ने ये भी बताया कि उनका जो ट्विटर अकाउंट वो बाहर क्यों है, वो इसलिए है कि यहाँ जो भी ट्वीट करेगा उनकी बिहाफ पे उसको उठा के ले जाएंगे। आजकल एक ही तरीका है, डाले भेजो, बंदूक को उठाओ, उनके घर को तोड़ो, उनके फैमिली वालों को उठाओ और तशद्दुद करो। उन्होंने कहा बिल्कुल उनका ट्विटर अकाउंट बाहर से ही हैंडल होगा और इसमें कोई जो बातें ये कर रहे हैं हम उनको नहीं मानते। और उन्होंने नाम लेकर कहा कि जो लोग, बल्कि ख़ास तौर पर फवाद चौधरी, जो अपने आप को इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके ये कहता फिर रहा है कि मैं बड़ा उनके साथ हमदर्द हूँ या पीटीआई के साथ हूँ, उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो भगोड़े उस वक्त छोड़ गए थे उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और वो इस वक्त जिस तरह की बातें खान साहब का नाम यूज़ करके मिसयूज़ कर रहे हैं उनके नाम को, उनसे ला ताल्लुक़ी करने का खान साहब ने हुक्म दिया।